صدیوں پرانی بات ہے، مشرقی سرزمین کی ایک دور اقتصادی پہاڑی خطے یاماکورا میں ایک نہایت سنگ دل رسم رائج تھی۔ اس رسم کے مطابق جب کوئی مرد یا عورت 60 برس کی عمر کو پہنچ جاتا تو اسے خاندان کے افراد اپنے کندھوں پر اٹھاتے، جنگلات، وادیوں اور خطرناک پہاڑی راستوں سے گزارتے ہوئے ایک گہری تاریخی کھائی کورو تانی میں چھوڑ آتے۔ اس ظالمانہ رسم کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس بوڑھے لوگ اب کھیتوں میں کام کے قابل نہیں رہتے، ان کے جسم میں طاقت نہیں بچتی اور وہ صرف دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں زندگی سے ہٹا دیا جائے۔ یہ رسم نسل در نسل چلی آ رہی تھی، دلوں میں دکھ، آنکھوں میں آنسو، مگر زبانوں پر خاموشی۔ کوئی بھی اس دستور کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو بھی اس کے خلاف جاتا، اس کے پورے خاندان کو عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔ ظاہری طور پر گاؤں بڑا پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ دن میں سورج کی کرنیں کھیتوں پر بکھرتی، عورتیں صحن میں بیٹھ کر ڈھان کوٹتی، بچے گلیوں میں ہنستے کھیلتے اور شام ہوتی ہی گھروں کے دروازوں پر چراغ جل اٹھتے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک گہرا خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ خوف کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی 60 برس کا ہو گیا تو اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام تاکیشی تھا۔ وہ سادہ طبیعت، محنتی اور صابر انسان تھا۔ اس نے اپنی جوانی کھیتوں کی مٹی میں پسینہ بہاتے گزار دی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے کیونکہ وہ نرم دل اور ایماندار اور دوسروں کے کام آنے والا انسان تھا۔ مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آخرکار تاکیشی بھی 60 برس کا ہو گیا۔ جب یہ خبر گاؤں کے حاکم لارڈ انزو تک پہنچی تو وہ فوراً حکم جاری ہوا، تاکیشی اب 60 برس کا ہو چکا ہے، رسم کے مطابق اسے پہاڑوں کی کھائی میں چھوڑ دیا جائے۔ خبر پھیلتے ہی گاؤں پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ نے آہ بھری، کچھ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ رسم کے خلاف بول سکے۔ تاکیشی کا ایک ہی بیٹا تھا، ریو، جوان، مضبوط مگر دل کا بے حد نرم۔ جب ریو نے یہ خبر سنی تو اس کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حاکم کے حکم سے انکار کرنا آسان نہیں، مگر یہ سوچ بھی اس لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اپنے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا۔ ایک خاموش شام ریو نے اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ راستہ کٹھن تھا، گھنے جنگلات، پتھریلی زمین، سرد ہوا اور بادلوں میں لپٹی چوٹیاں۔ ہر قدم ریو کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ راستے میں کہیں الو کی آواز گونجتی، کہیں جھاڑیوں میں کوئی جانور سرسراہٹ پیدا کرتا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ریو سوچ رہا تھا، کیا بڑھاپا جرم ہے؟ کیا وہ ہاتھ جو بچپن میں مجھے سہارا دیتے تھے آج سزا کے مستحق ہو گئے ہیں؟ تاکیشی نے بیٹے کے دل کا بوجھ محسوس کر لیا۔ نرمی سے بولا، بیٹا غم نہ کرو، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو محبت کی وہ میرے لیے کافی ہے۔ ریو کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ابا، میں آپ کو اس اندھی کھائی میں کیسے چھوڑ دوں؟ آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے پالا، بھوکا رہ کر بھی مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ تاکیشی مسکرایا، میرے بیٹے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر یاد رکھنا، زندگی میں عقل اور صبر سے بڑے ہتھیار ہیں۔ آخرکار وہ کورو تانی کی دہلیز پر پہنچ گئے، گہری سیاہ خوفناک کھائی۔ ریو کے قدم رک گئے، دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا، ابا، میں نے یہ ظلم نہیں کر سکتا، چاہے جو ہو جائے، میں آپ کو واپس لے جاؤں گا۔ تاکیشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر لبوں پر سکون کی مسکراہٹ تھی۔ واپسی کے سفر پر ریو نے محسوس کیا کہ اس کا باپ راستے میں ٹہنیاں توڑ کر زمین پر گرا رہا ہے۔ ریو نے پوچھا، ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تاکیشی نے آہستہ سے ہنسا، بیٹا، میں یہ نشان اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ جب تم واپس جاؤ راستہ نہ بھول جاؤ۔ یہ سن کر ریو کا دل کانپ اٹھا، جسے میں مارنے لایا تھا وہی میری فکر کر رہا ہے۔ ریو اپنے باپ کو چھپ کر گاؤں واپس لے آیا اور گھر کی چھت پر ایک گوشے میں چھپا دیا۔ دن گزرتے گئے، ریو دن میں کھیتوں میں کام کرتا، رات کو باپ سے ملتا۔ تاکیشی اسی زندگی کے سبق، پرانی کہانیاں اور عقل کی باتیں سکھاتا۔ ایک دن حاکم کا اعلان ہوا، ہر کسان کل میرے دربار میں راکھ سے بنا رسہ لے کر آئے۔ گاؤں میں خلبلی مچ گئی۔ ریو نے باپ کو بتایا، تاکیشی مسکرایا اور حل بتایا۔ ریو کامیاب ہوا۔ پھر دوسرا حکم آیا، ایسے گونگے کا کھول لاؤ جس میں سے دھاگا گزرا ہوا ہو۔ اس بار بھی تاکیشی کی عقل نے کام دکھایا۔ چونٹی کے ذریعے ریو نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آخرکار حاکم نے پوچھا، یہ عقل تمہیں کہاں سے ملی؟ ریو نے سچ بتا دیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حاکم نے گہری سانس لی اور کہا، آج یہ ظالمانہ رسم ختم، بوڑھا بوجھ نہیں، دانائی کا خزانہ ہے۔